اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہمارے سلسلہ درس کتاب الاعتقادیہ میں سے درس نمبر 14 ہے، صفات باری تعالیٰ پر اعتقاد کے حوالے سے۔ اس بحث میں چونکہ عالم اسلام کے اندر ہی ایک بحث شروع گئی ہوئی ہے اعتقادی موضوع میں، آیا اللہ تعالیٰ کے صفات، یہ جو صفات ثبوتیہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ صفات ثبوتیہ کہ حی علیم سمیع بصیر قدیر ذو ارادت و کلام، یہ جو 7 صفات جو آپ نے صفات ثبوتیہ کے عنوان سے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ صفات عین ذات ہے یا زائد بر ذات ہے، یہ اس معنی میں ایک اختلاف ہوا ہے۔ تو اس سلسلے میں شاہ صاحب اپنا رائے بیان فرماتے ہیں۔ جیسے ہماری صفات جن مثلاً ابھی ایک آدمی جو ہے عرصہ علم پڑھنے کے بعد عالم بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، مختلف علوم میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں، تو علم آپ کی اس شعبے میں علم آپ کی صفت بن گئی۔ آپ نے جو ہے مکلف ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پورا عمل کرنے سے آپ جو ہے متقی کہنے لگا، آپ کو با تقوی شخص کہنے لگا، صفت ورع سے صفت تقوی سے آپ متصف ہوا۔ آپ نے علم پڑھا تو آپ کو عالم کے صفت سے متصف ہوا۔ آپ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے تھے تو آپ کچھ نہیں جانتے تھے، قرآن نے کہا لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ دنیا کا جو ہے نامور عالم دین بن گیا، نامور کوئی انجینئر سائنسدان بن گیا۔ اور اسی طرح ہم ماں کے پیٹ سے جب دنیا میں آئے تھے تو ہم جو ہے کروٹ بھی نہیں بدل سکتے تھے، اپنا کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے، اپنا دودھ بھی نہیں پی سکتے تھے، ماں کی مدد کیا کسی اور کی مدد کا محتاج تھا۔ لیکن جو عمر آتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، پھر دوسروں کا خود مددگار بن جاتا ہے، تو ہماری قدرت، ہمارے علم، ہماری یہ ساری جو صفات ہیں، تو انسانوں کے صفات ہیں، باقی مثلا جانوروں کے جتنے بھی صفات ان میں زیادہ تر کیا ہے، وہ زائد بر ذات ہے۔ ایک بات آپ کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا، آپ کے پاس کوئی علم نہیں تھا، پھر صاحب نے علم سیکھا تو آپ علم کے صفت سے آپ متصف ہوا۔ آپ نہایت کمزور تھے، ابھی بچہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں اپنے کھانے نہیں کھا سکتے تھے، اپنے دودھ خود نہیں ہاتھ لگا کے نہیں پی سکتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے خوراک مختلف استفادہ کرتے ہوئے آپ ایک طاقتور انسان بن گیا۔ تو قوت بھی، قدرت بھی آپ کی جو ہے صفت ہے، لیکن زائد بر ذات۔ اس طرح انسان کی بہت صفات جو ہے ہمارے صفات زائد بر ذات ہے۔ اصل ذات جو ایک الگ چیز ہے، آپ کی صفات آپ کی ایک الگ چیز ہے۔ اس لیے ہم ایک وقت آتا ہے آپ بڑھاپے میں آپ کی قدرت بھی ختم ہو جاتا ہے، آپ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو جو علم سیکھا ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتے ہیں، حتیٰ جو ان لوگوں کے نام تک بھی بھول جاتے ہیں، جو ہمیشہ ساتھ رہا تھا ان کے نام تک بھی بھول جاتے ہیں۔ ہمارے علم اس طرح ہے، ایک بار کچھ نہیں جانتا تھا، پھر کچھ وقت جانا، پھر وہ بھول بھی سکتا ہے۔ ایک بار ہم کچھ قدرت نہیں رکھتے تھے، پھر قدرت رکھا، پھر دوبارہ بڑھاپے آ گیا، انتہا کو پھر محتاج ہوگا، پھر قدرت چلنے پھرنے کی بھی جس طرح چھوٹا بچہ نہیں چل سکتا تھا، ابھی بڑھاپے میں بھی آپ نہیں چل پا رہے ہیں۔ تو ہماری صفات کیا ہے، زائد بر ذات ہے، اس لیے ایک بار نہیں تھا حاصل ہوا، پھر دوبارہ زائل ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفات ثبوتیہ جو اللہ کے ذکر فرمایا، اللہ ایک ذات واجب الوجود ہونے کے لیے ان 7 صفات کا متصف ہونا ضروری ہے۔ تو یہ 7 صفات اللہ تعالیٰ کیا یا عین ذات ہے یا زائد بر ذات ہے۔ تو شاید اس سلسلے میں یہاں پر اپنا رائے فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس کو مختلف جہت سے دیکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک صفت الگ الگ طور پر دیکھا جائے تو صفت علم اکیلا، صفت حیات اکیلا، صفت سمع و بصر اکیلا، ایک صفت کو الگ خدا کی ذات کے ساتھ نسبت دے دیں تو آپ فرماتے ہیں ایک لحاظ آپ کہہ سکتے ہیں عین ذات ہے، ایک لحاظ آپ کہہ سکتے ہیں غیر ذات ہے۔ لیکن من حیث المجموع یہ تمام 7 کے 7 صفات ایک ساتھ جمع ہو جائیں، من حیث المجموع فرماتی ہے عین ذات ہے۔ یہ اللہ یعنی کیا ہے، اللہ یعنی ان 7 صفات کے مالک تھا، وہ ذات جو ان 7 صفات یعنی یہ 7 صفات جمع یکجا ہو جائیں تو یہ مساوی ہے اللہ، یعنی اللہ یعنی ان 7 صفات سے متصف ذات اقدس
ہاں جی، جو ازل سے ان سات صفات سے متصف ہے، ابد تک رہے گا۔ ہاں جی، اس کی جس طرح ذات میں کوئی فنا نہیں، ان کے صفات میں بھی کوئی فنا نہیں ہے، ان کے وہ ذات پاک اس صفات سے ہمیشہ سے متصف ہے اور ہمیشہ متصف رہنا ہے، اور یہ صفات ہرگز اس کے ذات سے جدا نہیں ہو سکتی ہے، یہ مجموعی صفات۔ تو یہ شاہ سید محمد نور بخش کا عقیدہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی لیکن ان میں سے ایک ایک صفات ہے، تو صفات بھی ذات ہی عین ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن مفہوم کے لحاظ سے ذات ایک الگ مفہوم ہے اور علم حیات یہ الگ مفہوم ہے، لیکن حقیقت کے لحاظ سے ایک چیز ہے۔ اللہ کے علم ہمارے علم کی طرح الگ چیز نہیں ہے، اللہ کی قدرت ہماری قدرت الگ چیز نہیں ہے۔ ہاں جی، اللہ کی تمام صفات جو ہے اس کی عین ذات ہے، ذات ہی ہے، دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ اس فرماتے ہیں ایک ایک صفات کو آپ جو ہے ایک لحاظ سے اس کو غیر بھی کہہ سکتے ہیں، مفہوم کے لحاظ سے الگ ہے، ایک لحاظ سے عین بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سمجھو اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی ایسی ذات جو ان سات صفات سے متصف ہے۔ جب ان سات صفات کے مجموعے کو آپ نے واجب الوجود اللہ کہا تو پھر یہ صفات اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہے، اس ذات کا حصہ یہ سب صفات۔ تو اس طرح آپ اس میں لفظ اشر اور احد کو اندر جو ربط ہے، ہاں جی، احد اور اشر، اسی سے آپ نے اس صفات کے عین ذات ہونے کو لفظ احد اور اشر کے درمیان جو نسبت ہے اس کے ذریعے سے یہ حقیقت سمجھا رہے ہیں۔ ہاں جی، مثلا احد ایک 10 کے اندر 10 کا جو مفہوم ہے، 10 کے اندر ایک ایک کتنی دفعہ ہے؟ 10 کے اندر ایک 10 دفعہ ہے۔ ہاں جی، تو 10 کے اندر ایک 10 دفعہ ہے۔ فرماتے ہیں اس لحاظ سے 10 کے اندر ایک 10 دفعہ ہے، تو آیا ایک عین 10 ہے؟ کوئی کہیں جو ایک عین 10 ہے، اس لحاظ سے کہ کیونکہ اگر ایک ایک کو نکالتے جائیں تو کوئی باقی نہیں رہے گا، لہٰذا ایک عین 10 ہے۔ لیکن جو ہے مفہوم کے لحاظ سے ایک الگ مفہوم میں 10 ہے، الگ مفہوم، اس لحاظ سے غیر ہے۔ مفہوم کے لحاظ سے ایک ہے، ایک الگ مفہوم ہے، 10 ایک الگ مفہوم ہے۔ 10 ایک کو 10 دفعہ جمع کریں تو اشر بن جاتا ہے، وہ مفہوم میں اشر کا مفہوم اس کے اندر ہے۔ احد کے اندر سے ایک عدد کا مفہوم ہے، وہ اکائی ہے، احد اکائی ہے، ہاں جی، اس میں تو فرماتے ہیں لہٰذا جو ہے اس میں یہ احد 10 کے ساتھ مقایسہ کریں تو ایک لحاظ سے عین ہے، کیونکہ اشر کے مفہوم میں ایک 10 دفعہ اس میں تکرار ہوا ہے، اور ان میں سے ایک ایک سب کو نکال دیں تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا ہے، اشر بھی باقی نہیں رہتا ہے، اس لحاظ سے عین 10 ہے۔ لیکن مفہوم کے لحاظ سے کیا ہے؟ اشر کا ایک الگ مفہوم ہے، احد کا ایک الگ مفہوم ہے، اس لحاظ سے غیر ہے۔ تو یہ شاذ اس درس سے اشر اور آخر میں فرماتے ہیں یہ اشر جو ہے اس کے اشر یعنی کہ ایک 10 دفعہ جمع ہو جائیں تو اشر، تو آپ ادھر دیکھو ایک جمع ایک کر کے 10 دفعہ کرو، پھر مساوی اشر لکھو، تو اشر یعنی یہ مجموعہ جن میں یہ 10 چیزیں ایک کا 10 دفعہ تکرار ہوا ہے، ہاں جی، آگے مساوی اشر، تو یعنی صفات کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ سب میں اللہ کے جو 7 صفات ہے، حی پلس علیم پلس سمیع پلس بصیر پلس قدیر پلس ذو ارادہ پلس کلام، تو یہ 7 صفات کے مجموعہ من حیث المجموع ذات واجب تعالیٰ ہے، یعنی صرف ایک صفات کو اللہ نہیں بولیں گے، ایک صفات کو اللہ کا غیر بھی نہیں بولیں گے، لیکن یہ 7 صفات من حیث المجموع عین اللہ ہے، اور یہ صفات اللہ تعالیٰ کے ذات عین ذات ہے، ذات سے جدا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذات سے صفات، ہماری صفات جدا ہے، ہمارے صفات بعد میں حاصل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ازل جب سے واجب الوجود ذات ہے، وہ ان صفات سے بھی متصف ہے۔ اس ذات کے واجب الوجود ہونے کے لیے ان صفات سے متصف ہونا ضروری ہے، ان صفات سے متصف ہوگا تو واجب الوجود ذات ہوگا، یہ مفہوم اس میں بتا رہے ہیں۔ تو ذات واجب کے اس کے صفات کو فرماتے ہیں وہ آیا اللہ تعالیٰ کی صفات عین ذات ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں فرماتے ہیں وہ یجب واجب ہے ان تعتقد، یہ کہ تو اعتقاد رکھے ان صفت من الذات، یہ کہ اللہ تعالیٰ کے صفات اس کی ذات کے حساب سے لحاظ سے صفات کا ذات کے ساتھ کیا نسبت ہے، اس لحاظ سے کل واحد من الاشر، اس طرح واحد کو عدد ایک کو اشر کے ساتھ جو نسبت ہے وہی نسبت اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کو اس کی ذات کے ساتھ ہے۔ بس فمن قال جو شخص کہیں الواحد عین العشرہ، ایک عین عشرہ ہے،
ہاں جی ایک خود عشرہ ہے، ایک اے نے 10 سے بولے، صدقہ تو اس نے ایک لحاظ سے سچ کہا، ایک لحاظ سے، کس لحاظ سے؟ بمعنی ان العشرہ، کیونکہ اس معنی کے لحاظ سے کہ عشرہ یعنی 10 کا مفہوم، عشر یعنی 10، عشر کا جو لفظ ہے 10 کا جو لفظ ہے اس کا مفہوم کیا ہے؟ عشر کے اندر کیا ہے؟ اس معنی کے لحاظ سے کہ ان العشرہ عشرۃ احاد، کیونکہ عشرہ کے اندر ایک ایک 10 ہے، عشرۃ احاد یعنی کہ ایک ایک 10 ہے، تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں احد این 10 ہے، کیونکہ عشرہ کے اندر ایک ایک 10 دفعہ ہے، لہذا یہ عشر جو ایک سے خالی، مفہوم ایک سے مکمل خالی نہیں، عشر کے اندر عشر لفظ عشر کے اندر ہاں جی ایک ایک 10 دفعہ ہے، 10 دفعہ ایک ایک کو جمع کریں تو عشر بن جاتے ہیں نا، عشر کے مفہوم بن جاتے ہیں، لہٰذا اس زاویے سے یہ جو ہے کل واحد من العشر، ہمن قال جو شخص کا الواحد عین العشرہ، ایک عین عشر ہے، صدقہ اس نے سچ کہا ہے، لیکن کس لحاظ سے؟ اس معنی کے لحاظ سے، بمعنی ان العشرۃ، اس معنی کے لحاظ سے کہ عشر کا جو مفہوم ہے 10 کا جو مفہوم ہے وہ عشرۃ احاد ہے، اس میں عشرۃ احاد یعنی 10 ایک ہے، عشر کے اندر 10 ایک ہے، یعنی 10 جو ہے ہاں جی ایک عدد ایک 10 دفعہ اس میں تکرار ہوا ہے، لہذا ایک عشر کے مفہوم سے الگ چیز ہے نہیں ہے، بلکہ عین عشر ہے، کیونکہ عشرہ کے مفہوم میں جو ہے احاد یعنی لفظ ایک، عدد ایک 10 دفعہ ہے، اور وہ ان خرجت، اور اگر نکل جائے الاحاد یہ عدد ایک 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 جو آپ نے 10 دفعہ جمع کیا تو ان میں سے ایک ایک کم کرتے جائیں، ایک کو ہٹاتے جائیں، پہلا ایک کو ہٹائے، پھر دوسرا ایک کو ہٹائے، پھر تیسرا ایک کو ہٹائے، پھر چوتھا ایک کو ہٹائے، اس طرح ہٹاتے جائیں۔ وَإِنْ خَرَجَتِ الْأَحَادُ، اگر وہ اکائیاں جو ایک ایک ہے وہ نکلتے جائیں بھی تمام یہ پورے کے پورے من العشرہ، عشرہ سے، ہاں جی آپ نے ادھر کیا کیا تھا؟ ایک 10 دفعہ لکھا تھا، پلس پھر آگے مساوی 10 کیا تھا نا، اور ادھر سے ایک کو ہٹانے، پہلا ایک کو ہٹایا، پھر دوسرے کو ہٹایا، پھر تیسرے کو ہٹایا، پھر چوتھے کو ہٹایا، پھر آخری 10واں کو جب ہٹائیں گے تو آگے کچھ نہیں رہے گا، پھر عشر نہیں رہے گا، ہے نا، کیونکہ عشر ایک ایک 10 کے مجموعے کا نام تھا، ایک ایک کو سب کو نکال دو، عشر باقی نہیں رہے گا۔ وَإِنْ خَرَجَتِ الْأَحَادُ، اگر ایک ایک نکلتے جائیں، اکائیاں نکلتے جائیں پورے کے پورا من العشرہ، عشر سے، لم یبق من العشرہ، بس باقی نہیں رہے گا مفہوم عشر میں سے شیء کچھ بھی، اب 10 کے اندر جتنے اکائیاں تھا ایک ایک 10 سے سب نکال دیں تو کچھ بھی نہیں باقی رہے گا، عشر نہیں رہے گا۔ فیعلم، پر یہیں سے معلوم ہوا کہ ان الواحد، یہ کہ واحد جو ہے عین العشرہ، اس سے معلوم ہوا واحد عین عشرہ ہے، کیونکہ عشرہ کے اندر ایک ایک 10 ہے، ایک ایک 10 میں سے ایک ایک کو اکیلا نکالتے جائیں تو کوئی چیز باقی نہیں رہے گا، عشر کا مفہوم بھی باقی نہیں رہے گا، اس لحاظ سے احد عین عشرہ اس مفہوم کے لحاظ سے۔ ومن قال، اور دوسرا اگر کوئی کہیں ان الواحد غیر العشرہ، اگر کوئی نہیں بھائی واحد عشر کا غیر ہے، یہ دو الگ چیزیں بولیں، صدقہ یہ بھی اس نے بھی سچ کہا، لیکن زاویہ فرق ہے، لیکن کس زاویے سے سچ کہا؟ فرماتے ہیں بمعنی اس لحاظ سے، اس معنی کے اعتبار سے اس نے سچ کہا کہ ان مفہوم الواحد یعنی ایک کا معنی، ایک سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ایک سے ایک سمجھ میں آتا ہے، کوئی بھی چیز ایک، کہتے ہیں مفہوم الواحد یعنی ایک کا مفہوم، ایک کا معنی، ایک کا مدلول، غیر مفہوم العشرہ، لفظ عشر کے مفہوم، عشر سے آپ کو کیا چیز میں آتا ہے؟ یہ کوئی بھی چیز آپ گنیں گے یہ چیز میرے پاس عشر ہے تو آپ کو یہ گنتی یہ عادت سمجھ میں آ جائے گا، تو کہتے ہیں مفہوم واحد اور مفہوم عشر دو الگ چیزیں، یعنی ان دونوں کا معنی اور مدلول دو الگ چیزیں، عشر کہنے سے کوئی اور چیز میں آتا ہے، واحد کہنے سے کوئی اور چیز میں آتا ہے، اس لحاظ سے یہ دونوں الگ ہے، مفہوم معنی کے لحاظ سے عشر اور واحد الگ ہے، تو لہذا اگر کوئی کہیں جو ہے مفہوم ان الواحد غیر العشرہ، واحد جو ہے عشر کا غیر ہے، صدقہ اس نے سچ کہا، لیکن کس لحاظ سے؟ اس لحاظ مفہوم کے لحاظ سے، بمعنی ان مفہوم الواحد، لیکن واحد کا ایک کا مفہوم غیر مفہوم العشرہ، عشر کے مفہوم کا غیر ہے، عشر سے کوئی اور معنی سمجھ میں آ رہا ہے، ایک ایک 10 سمجھ میں آ رہا ہے، ایک ایک 10 دفعہ جمع کرنے کا مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے، واحد میں صرف ایک اکائی سمجھ میں آ رہا ہے، بس اس لحاظ سے مفہوم کے لحاظ سے واحد اور عشرہ الگ ہے، ایک دوسرے کا غیر ہے۔ ومن قال، اور جو شاید یہ کہے الواحد لا عین العشرہ، واحد جو نہ عین عشر ہے، پورا عشر ہے، من کل الوجوہ، ہر لحاظ سے واحد، ہر لحاظ سے عین عشر بھی نہیں ہے،
ولا غیر العشر، اور نہ ہر لحاظ سے غیر عشر ہے، نہ ہر لحاظ سے عشر ہے، نہ ہر لحاظ سے غیر عشر ہے۔ کوئی یہ کہیں تو صدقہ، اس نے بھی صحیح کہا ہے، اس نے بھی صحیح کہا اس دعوے سے بھی۔ کیوں؟ کیونکہ لأنہ غیر خارج من العشرہ، ہاں چونکہ احد کیا ہے، عشر سے خارج نہیں ہے، کیونکہ عشر کے اندر ایک ایک 10 ہے نا، تو عشر سے خارج تو نہیں ہوا، عشر کے اندر داخل ہے واحد، لأنہ کیونکہ واحد غیر خارج من العشر، عشر سے یہ خارج نہیں ہے، جب عشر سے خارج نہیں ہے بلکہ عشر کے مفہوم کے اندر ایک ایک واحد 10 دفعہ اس کے اندر جمع ہو چکا ہوا ہے، تو فلا یکون غیرہ، جب عشر جو ہے ہاں جی خارج نہیں ہے۔ کیوں خارج نہیں ہے؟ کیونکہ یہ واحد غیر خارج، عشر سے خارج نہیں ہے، کیونکہ عشر کے اندر ایک ایک 10 ہے تو خارج نہیں ہوا۔ جب خارج نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ فلا یکون غیرہ، بس واحد عشر کا غیر نہیں ہوا، ہے نا، کیونکہ عشر کے اندر لفظ ایک 10 دفعہ ہے، خارج کیسے ہو گیا؟ لہذا عشر کے مفہوم ایک کے مفہوم سے خارج نہیں ہے، لہذا عشر احد جو ہے عشر کا غیر نہیں ہو، کیونکہ اس کے اندر داخل ہے۔ ولا یکون تمام العشرہ، لیکن واحد پورا عشر بھی نہیں ہے، ایک یعنی پورا 10، ایک ایک ہے 10 ہے نا، ایک یعنی پورا 10، یا یہ درست ہے یہ مفہوم، ایک پورا 10 تو نہیں ہے، ایک کا الگ مفہوم ہے، 10 کا الگ مفہوم ہے، ایک کہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے، 10 کہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے، تو ان دونوں کے مفہوم کے لحاظ سے یہ دونوں الگ ہے۔ تو لہذا فرماتے ہیں ولا یکون تمام العشرہ، اور ایک جو ہے احد واحد تمام عشرہ بھی نہیں ہے، پورا 10 بھی نہیں ہے، جب پورا 10 نہیں ہے فلا یکون اینو، بس اس لحاظ چونکہ احد پورا 10 نہیں ہے، احد یعنی پورا مفہوم عشر نہیں ہے، اس لحاظ سے احد عین عشر نہیں ہوا، احد یعنی خدا کی ایک صفت چک وہ خدا پورا نہیں ہوا، اس لحاظ سے بس فلا یکون اینو، بس عین بھی نہیں ہوا۔ تو بس یہ تین صورتیں جو واحد اور عشر میں جو نسبت ہے اس کو سامنے رکھیں تو اب آپ اللہ کی جو 7 صفات ہیں، 7 صفاتیں ثبوتیہ جو ہم نے پڑھ لیا ہے، جو اللہ کو واجب الوجود ہونے کے لیے اس میں ہونا ضروری ہے، 7 صفات جو ہم نے ادھر پڑھ لیا، حی، علیم، سمیع، بصیر، قدیر، ذو ارادۃ و کلام، یہ 7 صفات۔ اب یہاں پر اس عشر اور اس کی نسبت کو پڑھنے کے بعد یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ان 7 صفات کو، ان میں سے ہر صفات الگ الگ طور پر ہاں جی الگ الگ طور پر عین ذات خدا ہے، کہتے ہیں بھئی عین ذات الگ طور پر جو ہے عین ذات، اور کوئی کہ عین ذات ہے تو اس لحاظ سے صحیح ہے، کیونکہ 7 صفات میں سے ایک ہے، اللہ کی صفات میں سے ایک صفات علیم ہے، سمیع ہے، لہذا عین ذات بھی کہہ سکتے ہیں۔ عین ذات نہیں ہے بولیں تو یہ بھی ایک لحاظ سے صحیح ہے، کس لحاظ سے صحیح ہے؟ کیونکہ علیم ان کا مفہوم الگ ہے، ہاں جی، اور واجب الوجود ذات کا مفہوم الگ ہے، اس لحاظ سے مفہوم کے لحاظ سے اللہ کا مفہوم الگ ہے، اس کے ان صفات کا مفہوم الگ ہے، اس لحاظ سے مفہوم کے لحاظ سے ان صفات میں سے ہر ایک کا مفہوم اللہ کی ذات کا مفہوم الگ ہے، اس لحاظ سے غیر ہے، ہاں جی۔ لیکن پھر آخر میں لیکن یہ 7 صفات ایک ساتھ جمع ہو جائیں، لہٰذا ان 7 صفات میں سے ایک کو آپ ایک لحاظ سے عین کہہ سکتے ہیں، ایک لحاظ سے غیر کہہ سکتے ہیں، کیونکہ عین ذات میں شامل ہے، اس کے بعد 7 صفات میں سے ایک صفت ہے، اس لحاظ سے عین ذات ہے، لیکن مفہوم کے لحاظ سے الگ ہے، اس لحاظ سے غیر ذات ہے، مفہوم میں سمیع، بصیر اور الگ ہے، علیم اور واجب الوجود کا مفہوم الگ ہے، اس لحاظ سے غیر کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ 7 صفات من حیث مجموعہا، یہ 7 صفات ایک ساتھ یکجا ہو جائیں تو عین ذات ہے، اللہ یعنی ان 7 صفات متصف ذات پاک، ان 7 صفات متصف ذات پاک وہی واجب الوجود ذات ہے، ہاں جی اللہ ہے، یہ فرما رہے ہیں۔ فیعلم، بس معلوم ہوا، ہاں جی، ولا یکون غیر، تمام العشر، تمام عشر بھی نہیں ہے، ہاں جی، ان میں سے ایک ایک، بلا یکون عین، بس عین بھی نہیں ہوا، ایک عدد مفہوم احد عین عشر تو نہیں ہوا، تو ان تین نسبتوں سے یہ سمجھ گیا، فیعلم معلوم ان صفات ذاتیہ، اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ، صفات ذاتیہ کون سی؟ یہی صفات جو آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، حی، علیم، سمیع، بصیر، یہ 7 صفات ثبوتیہ، ان کو صفات ذاتیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ ان صفات ذاتیہ من حیث مجموعہا، یہ 7 کے 7 صفات یکجا ایک ساتھ جمع ہو جائیں، یکجا یعنی عدد ایک ایک کو 10 دفعہ جمع کریں، ایک ایک کو 10 دفعہ جمع کریں
ایک جمع ایک جمع ایک جمع ایک 10 جمع کریں تو اس 10 کے مجموعے کو مساوی عشر ہے. عشر یعنی یہ یعنی عشر. تو اسی طرح یہ 7 صفات کے ثبوتیہ جو ہے یکجا جمع ہو جائیں تو اللہ، ذات اللہ، واجب الوجود ذات. واجب الوجود ذات یعنی وہ ذات جو ان 7 صفات سے ازل سے متصف ہے، ابد تک متصف رہے گا، اور یہ صفات اس کے ذاتی ہے، اس کو کسی نے عطا نہیں کیا. وہ بذات ان 7 صفات سے متصف ہے. اللہ بذات سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، حی ہے، ذو ارادہ ہے، ذو کلام ہے. اس کو کلام کرنے کسی نے نہیں سکھایا، اس کو ارادہ کرنے کی قدرت کسی اور نے نہیں دیا، اس کو قدرت کسی اور نے نہیں دیا. وہ بذات علی کل شیء قدیر ہے. وہ بذات علیم علیم ہے، احاط بکل شیء علما ہے. وہ بذات سمیع ہے، بصیر. اس کی تمام صفات ذاتی ہے اور ازل سے متصف ہے ان 7 صفات سے، اور ابد تک متصف رہے گا. اور یہ تمام صفات ذاتی ہیں، کسی نے اس کو عطا نہیں کیا، نہ اس کے ذات کسی نے عطا کیا. تو واجب الوجود ذات ہے، باقی سب ممکن وجود ذات ہے. ایسے اس کے صفات بھی اس کے جب سے وہ ذات ازل سے ہے تو ازل سے وہ ان صفات سے بھی متصف ذات ہے. فیولان صفات ذاتیہ صفات من حیث مجموعہ، یہ سب کے سب ایک ساتھ یکجا ہو جائیں تو عین ذات حقیقتاً، تو حقیقت عین ذات باری تعالیٰ ہے. ہاں جی، تو اللہ یعنی ایسی ذات جو ان 7 صفات سے متصف ہے. یعنی احاد العشرہ یعنی جو عشر کے جو ایک ایک اکائیاں ہیں، من حیث مجموعہ، یہ ایک ایک 10 دفعہ جمع ہو جائیں. یہ مجموعہ ایک ایک 10 عین العشرہ ہے، خود 10 ہے، ایک ایک 10 ایک جگہ جمع کریں تو عین 10 ہے. ایسے یہ 7 صفات یکجا ہو جائیں تو عین ذات باری تعالیٰ ہے. لا کل واحد منہا، نہ کہ ان عشر کے ایک ایک اشر جس طرح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ثبوتیہ جو حی تنہا ذات واجب الوجود نہیں ہے، عین ذات نہیں ہے. سمیع اکیلا عین ذات نہیں ہے، بلکہ یہ 7 صفات یکجا من حیث مجموعہ عین ذات ہے. بس عین ذات باری تعالیٰ یعنی ان 7 صفات سے متصف ذات. ان 7 صفات سے متصف ذات یعنی اللہ تعالیٰ و ذات واجب الوجود ذات. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے صفات عین ذات ہے کا مفہوم یہاں شاہ سید نے بیان فرمایا کہ یہ صفات اگلا ایک ایک صفات کو عین ذات نہیں بولیں گے، لیکن ذات سے جدا بھی نہیں ہے، لیکن عین ہے اس لحاظ سے کہ اس کا جز ہے. غیر اس لحاظ سے ان کا ذات کا مفہوم الگ ہے، لیکن یہ 7 صفات یکجا ہو جائیں تو عین ذات ہے. بس اللہ یعنی اللہ کی ذات سے مراد وہ ذات جو ان 7 صفات سے متصف ذات. یہ 7 صفات سے متصف ذات بے صورت اطلاق اور بذاتی ان 7 صفات سے متصف ذات وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ مختصر توضیح ہو گئی اس بات کی.